قبر کے پاس کتنے دیر ٹھہرنا چاہیے؟ الجواب، سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ تدفین کے بعد قبر کے پاس ٹھہرنا اور پھر وہاں پر ختم پڑھنا، قبر کے ارد گرد مصلی بچھانا، یہ چیزیں سلف سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم نے قبرستان سے ایک مسجد بنایا ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہے۔ اتنے دیر آپ ٹھہرے، کچھ پڑھے، سورۃ البقرہ کے ابتدائی آخری حصہ پڑھے، لیکن باقاعدہ اس کے ارد گرد مصلی بچھانا، وہاں پر ختم پڑھنے کے اہتمام کرنا، یہ چیزیں سلف سے ثابت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں قرآن مجید کے کچھ حصہ پڑھے اور پھر اپنے مرحوم کے لیے بخش دیں تو یہ صحیح عمل ہے، لیکن باقاعدہ قبر کے ارد گرد مصلی بچھانا، یہ چیزیں سلف سے ثابت نہیں ہے۔ تدفین کے بعد قبر کے پاس ٹھہرنا اور تلقین کرنا، دعا کرنا، یہ تو ثابت ہے، لیکن اس کو بھی لازم سمجھنا، اس کو بھی فرض سمجھنا، جیسا کہ عوام نے اس کو لازم سمجھا ہے، فرض سمجھا ہے، یہ چیزیں بھی درست نہیں ہے۔ عوام کو یہ مسئلہ بتلانا چاہیے کہ یہ چیزیں فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جب ایک چیز مستحب ہے تو بعض دفعہ اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب امر ہے۔ اب میں آپ حضرت کے سامنے چند روایات پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں فرض واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، صحابہ کرام کے کچھ آثار ہے۔ ایک روایت جو کہ مرفوع روایت ہے، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے تدفین سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، اس کے قبر پر کھڑے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ ثم سلوا له بالتثبت فإنه الآن يسأل، پھر اس کے لیے دعا کرو تثبت کا، ثابت قدمی کا، کیونکہ ابھی ملکین آئیں گے، ان سے سوال و جواب کریں گے۔ یہ مرفوع روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات احدکم فلا تحبسوا، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کو گھر میں نہ روکو، جیسا کہ ہمارے لوگ روکتے ہیں۔ واسرعوا الی قبر، قبر کے پاس جلدی لے جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَيَقْرَأُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ، کہ سر کے طرف آپ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھے، اولئک هم المفلحون تک، اور پاؤں کے طرف آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھو، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ جو روایت ہے، محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ والصحیح انہ موقوف، صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ اسے تلقین کہا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں جو لوگ تلقین کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی لازم سمجھنا، فرض واجب سمجھنا، یہ درست نہیں ہے، صرف ایک مستحب امر ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کے جو مرفوع روایات ہوتے ہیں وہ بھی بمنزل موقوف کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا غالب گمان یہی ہے کہ صحابی نے اپنے طرف سے تو یہ بات ذکر نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی۔ تیسری روایت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لی ابنی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ یا فی سیاق الموت، حال یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ
موت کے سکرات میں تھے. کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اذا انا مت فلا تصحبنی نائحہ ولا نار. جب میں مر جاؤں تو کوئی رونے والی جو اپنے آپ کو پیٹے، مارے، روئے اور آگ لے جانے والی کسی عورت کو میرے ساتھ نہ بھیجو قبرستان کی طرف، بلکہ جب میں مر جاؤں اذا دفنتمونی، جب تم مجھے دفن کرنے لگو، فشنوا علی التراب شنعا، تھوڑی تھوڑی مٹی میرے اوپر ڈالا کرو آرام آرام سے. پھر فرمایا ثم اقیموا حول قبری قدر ما ينحر جزور، اتنی دیر میرے قبر کے پاس کھڑے رہو جتنی دیر میں اون کو ذبح کیا جاتا ہے اور اسے تقسیم کیا جاتا ہے. حتی استأنس بکم واعلم ماذا ارجع رسول ربی، تاکہ مجھے انس حاصل ہو جائے اور ملکین کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں ٹھیک ٹھیک دے سکوں. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو ان جملہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلقین کرنا بدعت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہیضہ لگتا ہے کہ ہر چیز پر بدعت کا ٹپا لگاتا ہے، فتویٰ لگاتا ہے. بدعت نہیں ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا، فرض واجب سمجھنا یہ درست نہیں ہے. عوام کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور کبھی کبھی اس کو ترک بھی کرنا چاہیے تاکہ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ تلقین مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم بالصواب.